کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی تعویذات، جادوگروں کے ہاں تعویذات کی کوڈنگ کی اسکیم نمبر 1۔ اب ہم آتے ہیں جادوگروں کے ہاں تعویذات لکھنے کی جو کوڈنگ ہے اس کی دوسری اسکیم کیسی ہے۔ تو اس کی دوسری اسکیم جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے 7 اسٹار آف بائبلین 7 اسٹار آف بابل جو ہے یہ شام اور عراق کا ایک شہر، قدیم شہر ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ بابل شہر جادوگری کی دنیا میں بڑا مشہور تھا، جادو نگری تھی وہ پوری ایک، اور قدیم دور سے ہزاروں سال سے وہاں پر، اور ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ وہاں پر جادو کا اتنا عروج ہو گیا تھا کہ بالکل جادوگروں نے لوگوں کے اندر یہ مشہور کر دیا تھا کہ جادو ایک روحانی علم ہے، روحانی، جس طرح یہ بڑا وہ کہتے ہوتے ہیں نا عمل جو ہوتے ہیں روحانی، ہم روحانی عملیات کریں، روحانی علاج کرنا ہے ہم نے، تو انہوں نے لوگوں کے اندر یہ مشہور کر دیا تھا جادو کو ایک روحانی علم کے طور پر۔ نعوذ باللہ اس کی نسبت وہ انبیاء کی طرف کیا کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، جیسا کہ آج کل بھی، جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا کہ آج کے بھی عامل، عملیات کی دنیا میں کام کرنے والے عامل اور جادوگر آج کے اس جادو کو بھی نیک شخصیات، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑی بڑی نیک ہستیاں اللہ کے ولی اور بزرگوں کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں کہ یہ ان کا سکھایا ہوا ہے، ان کا بتایا ہوا ہے، حالانکہ ان ہستیوں کا اس خبیث عمل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی کوڈنگ کی دوسری اسکیم 7 اسٹار آف بائبلن ہے۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اسکیم میں ہر سمبل کو 2 عربی حروف کا، ہر سمبل جو ہے 2 عربی حروف کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی ہر علامت جو ہے، یہ علامتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سمبلز جو ہیں، یہ عربی کے 2 حروف کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس قسم کے تعویذات یا اس قسم کے سمبلز کے ساتھ جو تعویذ بنائے جاتے ہیں وہ عام طور پر محبت کے لیے اور ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے، پہلا جو تھا مثلث الغزالی نفرت اور جدائی ڈالنے کے لیے، اور یہ کس کے لیے، یہ پیار محبت پیدا کرنے کے لیے۔ اور اس قسم کے جو تعویذات ہوتے ہیں ان کے اندر اس قسم کے سمبلز اور علامات کو یوز کر کے شیطانوں کے نام لکھے جاتے ہیں، غلط چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف ہا طا میم فا شین زا، یہ جو ہے اس کا وہ ہے کسی چیز کی طرف یہ منسوب ہے، اس کی یعنی ترجمانی کرتا ہے۔ لیکن تیسری لائن میں آپ دیکھیں، تیسری لائن میں آپ کو لام میم قاف فا نون جیم لام، یہ جو 7 حروف آپ کو نظر آئیں گے، تو یہ 7 حروف کیا ہیں؟ یہ 7 حروف دراصل یہ متبادل رائٹنگ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور اس سے یعنی ان 7 حروف سے اسٹار آف 7 بائبلن کے جو 7 شیطان ہیں ان کے ناموں کی متبادل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے ناموں کے اندر یہ 7 حروف آتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ شارٹ کر کے صرف یہی حروف لکھ دیتے ہیں جو ان شیطانوں کے ناموں کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس تصویر کے اندر کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ لام جو ہے یہ ایک شیطان ہے، لت حتیل اس کا متبادل ہے، میم جو ہے مت حتیل، قاف جو ہے قط یتیل، فا جو ہے فت یتیل، نون جو ہے نح تتیل، جیم جو ہے جت تتیل، اور اسی طرح لام جو ہے خ تتیل کے، یعنی یہ مختلف نام ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کے نام بعض اوقات واضح طور پر تعویذات میں لکھ بھی دیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ نام نہیں لکھتے بلکہ ان کے یہ ابتدائی حروف یا ان کے اندر استعمال ہونے والے حروف کوڈنگ کے طور پر لکھ دیے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسری اسکیم کی طرف۔ تیسری اسکیم یعنی جادوگروں کے ہاں لکھے جانے والے تعویذات کے اندر جو کوڈنگ استعمال ہوتی ہے، اس کی جو تیسری اسکیم ہے، اس میں عربی حروف اور نمبرز اور کچھ سمبلز جو ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سمبلز مصر کے قدیم جادو سے بہت ملتے جلتے ہیں، جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے عجیب و غریب قسم کے سمبلز ہیں، لینگویج ہے، تو یہ بھی تعویذات میں استعمال ہوتی ہے یہ لینگویج۔ اور یہ والا جو تعویذ اسی کوڈنگ اسکیم کے اندر لکھا گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ خاتم سورہ یاسین، یعنی سورہ یاسین کا کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی کوڈنگ ہے ایک تعویذ کے اندر، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پوری سورہ یاسین ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ شیطان کا کام قرآن سے لوگوں کو دور کرنا ہے، انسانوں کو قرآن سے دور کرنا ہے، لہٰذا
یہ جو شیطانی عملیات کرنے والے ہوتے ہیں یہ اسی راستے پر چلتے ہوئے شیطان کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا کہ جو آپ یہ کوڈنگ اپنے گلے میں ڈالیں گے یا اس کوڈنگ کو گھول کے پئیں گے تو آپ کو جو فائدہ ہوگا. چنانچہ اس کوڈنگ کے اندر یعنی قدیم مصری جادو کی جو کوڈنگ ہے اس کے اندر سورہ یاسین کو لکھا گیا ہے. لیکن یہاں پر آپ کو میں عجیب بات یہ بتا دوں کہ اگر صرف سورہ یاسین کو ہی لکھا جاتا اور صحیح سے لکھا جاتا تو پھر بھی چلیں کچھ ہم کیا کہتے، لیکن اس کوڈنگ کے اندر تبدیل کرنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم کوڈنگ کے اندر رد و بدل کریں گے، سورہ یاسین کی آیات کو توڑیں گے، اس کے اندر شیطانوں کے نام شامل کریں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا. چنانچہ یہ کوڈنگ اسی مقصد کے لیے یوز ہوتی ہے، اس شیطانیت کے لیے یوز ہوتی ہے. چنانچہ اس تعویذ کو جب ڈی کوڈ کیا گیا تو پتہ چلا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 72 آیت نمبر جو ہے اس کو توڑا گیا ہے. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تعویذ میں لیفٹ سائڈ پر اوپر یہ لکھا ہوا ہے ومنہا، لکھا ہوا ہے فمنہا، اور اس سے نچلے والے خانے میں لکھا ہوا ہے سورہ یاسین کی آیت ہے نا فمنہا رکوبہم ومنہا یاکلون، تو اوپر لکھا ہوا ہے فمنہا اور نیچے والے خانے میں رکوبہم جو ہے اس کو ہٹا کر یہاں پر ایک شیطان کا نام شامل کر دیا گیا ہے اور پھر اس سے نیچے ومنہا یاکلون لکھا گیا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے ایک حرف سورہ یاسین کا ایک لفظ ہٹا کر وہاں پر شیطان کا نام داخل کر کے ایک تعویذ بنا دیا اور کہا یہ سورہ یاسین کا تعویذ ہے اور اس کی یہ تاثیر ہے، یہ فائدے ہیں، بڑے بڑے فائدے گنوا کر اس کو جو ہے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، لکھ کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو اس پر لایا جاتا ہے کہ سورہ یاسین نہ پڑھو بلکہ یہ چیز تمہارے زیادہ کام آئے گی، اس کے اندر زیادہ تاثیر ہے. جادوگروں کے ہاں ایک چوتھی کوڈنگ جو استعمال ہوتی ہے وہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کوڈنگ ہے یہ عام طور پر یہودیوں کی جو ان کی جو زبانیں عبرانی سریانی وغیرہ یا کوئی اور ان کی زبانیں ان کے ہاں کوئی اس قسم کی کوڈنگ استعمال ہوتی ہے تو یہ یہودیوں کی کوڈنگ ہے. اور یہ تعویذ اس تعویذ کو جب ڈی کوڈ کیا گیا تو یہ بھی وہی تعویذ تھا جو پہلی کوڈنگ میں نے آپ کو بتایا کہ مثلث الغزالی جدائی ڈالنے کے لیے جو تعویذ ہوتا ہے تو وہاں پر ہندسوں کے اندر تھا، یہاں پر یہودیوں نے اپنی کسی کوڈنگ میں اسی تعویذ کو لکھا، وہی 3 نام جو 3 شیطانوں کے نام میں نے آپ کو بتائے تھے کہ بطخ بتد زہج واہ، بتد زہج واہ، تو یہاں پر یہ یہودیوں نے اپنی کسی کوڈنگ میں وہی 3 نام لکھے ہوئے ہیں. ایک اور تعویذ آپ کو میں دکھاتا ہوں، اس کے اندر آپ دیکھیں یہ ہندی یا بنگالی زبان ہے، اس کے اندر جو ہے یہی تعویذ اس کوڈنگ کے اندر لکھا ہوا ہے اور بات وہی 3 نام لکھے ہوئے ہیں، وہی 3 نام، 3 جنوں کے نام، 3 شیطانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں.